آپ دیکھیں 9 اپریل کو جب ہمارے پی ایم کی حکومت کو گرایا گیا، اس سے پہلے کے حالات دیکھیں اور اب کے حالات دیکھیں. ڈالر کتنے پر تھا؟ 175 پر، ٹھیک ہے، اب 275 پر ہے. آٹا 50 پر تھا، اب 170 پر ہے. اسی طرح ساری، اور بجلی دیکھیں، بجلی کے 75 روپے کا اب ایک یونٹ ہو رہا ہے. آپ گیس دیکھیں، پیٹرول، ہر چیز کی جو قیمت بڑھ رہی ہے، اور اس کا کتنا افیکٹ آ رہا ہے. چلو ہم لوگ تو اب کسی نہ کسی طرح سروائیو کر جاتے ہیں، مڈل کلاس ہے. غریب لوگوں کا کیا ہو رہا ہے؟ خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ کرائم کا ریٹ بڑھ رہا ہے، فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، ذہنی امراض پیدا ہو رہے ہیں، لوگ پاگل ہو چکے ہیں. لوگ کیوں نہیں؟ ابھی کل میں ایک دیکھ رہی تھی، ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، ایک صاحب اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے نکلا ہوا تھا. اس نے کہا کہ میں جا کے ان سے لڑوں گا اور مروں گا لاہور میں، اور میرے بچے مریں گے ان کے لیے کہ انہوں نے ہماری زندگیاں جو ہیں مجیرن کر دی ہیں. تو کیا یہ دکھتا نہیں ہے ان لوگوں کو، اداروں کو نہیں دکھتا؟ کیا یہ ان کا ملک نہیں ہے؟ میں یہ چیف آف آرمی اسٹاف سے سوال کرتی ہوں، کیا یہ آپ کا ملک نہیں ہے؟ کیا آپ کو اس کی فکر نہیں ہے؟ آپ صرف یہ کہ چند ملین ڈالر آ جائیں گے تو آپ اس کے لیے بربادی پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں. یہ کتنے دن چلیں گے آپ کے یہ چند ملین ڈالر؟ یہ لے کے آئے تھے نا ایڈ، اس میں جب فلڈ وکٹم کے لیے، تو کہاں گئی ایڈ؟ بلینز آف ڈالر ملے، وہ خود کھا گئے، پھر انہوں نے رکھ لیا. تو یہ کیا اب یہ جو چند ملین ڈالر آئیں گے تو کیا یہ آپ کے عوام پر، آپ کی حکومت پر، آپ کے پاکستان پہ خرچ ہوں گے؟ نہیں ہوگا ایسا. یہ ہمیشہ کی طرح یہ جو مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور یہ اسی طرح یہ آپ کے یہ والے پیسے بھی کھا جائیں گے. کب تک یہ بھیک مانگتے رہیں گے؟ یہ کیوں نہیں اس طرح کے سٹیپ لیتے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ملک بن جائیں؟ مجھے تو شرم آتی ہے ان کے کردار پر. آپ ایک نیوکلیئر کنٹری ہیں، مسلم ورلڈ کا ایک امپورٹنٹ نیوکلیئر کنٹری ہے. آپ کا پرائم منسٹر جا رہے جگہ جگہ بھیک مانگ رہے ہیں، اور انہوں نے حل ہی یہی سوچا ہوا ہے کہ ہم یا ایڈ لیں گے یا بھیک مانگیں گے، اور اس طرح ہم گزارا کریں گے. کب تک ایسا ہوگا؟ آپ میں اتنی عقل نہیں ہے، اتنی غیرت نہیں ہے، آپ میں اتنی سیلف اسٹیم نہیں ہے، آپ میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے، آپ کے پاس پالیسی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ آپ نے ملک کو لے کے کدھر جانا ہے. اب جو یہ کر رہے ہیں، اب جی منشی کہہ دیا تو اس پر فواد چودھری کو اریسٹ کر لیا. اگر آپ ایک منشی کو، ایک سٹوج کو، ایک ان کے نمائندے ایجنٹ کو اگر منشی اور ان کا ایجنٹ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بتائیں ذرا، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یہ لوگ سچ سن نہیں سکتے. ان کو اپنا چہرہ اتنا بدنما لگتا ہے. یہ ساری جب ہم ان کو آئینہ دکھاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان غلیظ لوگوں نے ہمارا ملک برباد کیا. ان لوگوں نے لوٹ مار کر کے اس کو دلدل میں دھکیلا ہے، اور اب یہ مزید خرابیاں کر رہے ہیں. اور یہ جو سومو تو نہیں لے رہی ہماری کورٹس، کیوں نہیں لے رہی؟ چیف جسٹس کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر یہ انصاف نہیں کر سکتے، اور اگر یہ اپنے آپ پوٹینشیل جو ہے فل، اور جو ان کو اتھارٹی اور جو پاور دی گئی ہے کہ آپ نے ملک سے کرائم ختم کرنا ہے، اور آپ نے جہاں ضروری ہو آپ اس پہ آپ سومو تو لیں، تو یہ کیوں نہیں لیتے؟ اگر یہ ایسا نہیں کر سکتے تو گھر جائیں، کسی ایسے کمپیٹنٹ بندے کو لے کے آئیں جو کہ جس کو اس ملک کا خیال بھی ہو، اور جس کو فکر ہو کہ ملک کو دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے اور بربادی کے دہانے پر بینک کرپٹ ہونے والا ہے. ابھی اگر آپ کے پیسے پڑے ہیں نا بینکوں میں تو نکال لیں پلیز. یہ کچھ دنوں میں آپ جائیں گے لینے کے لیے تو کہیں گے نہیں جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا پیسہ بھی گیا. ہم تو اپنے پیسے نکال رہے ہیں بینکوں سے. یہ اس وجہ سے کہ یہ لٹیروں کی جب حکومت آئی ہے تو انہوں نے آپ کو بالکل خالی کر دیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے. آپ کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا. یہ آپ کو جو ہی یہ امپورٹڈ حکومت آئی، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. ڈیپ سٹیٹ ہے، اور ڈیپ سٹیٹ کو کون رن کر رہا ہے؟ ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل کریں. ظاہر ہے ان کے کہنے پر ہم تو دعا کرتے ہیں، اچھے کی امید رکھتے ہیں. یقین کریں ہم تو دن رات ہماری تو نیندیں ہی اڑ گئی ہیں کہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. ہم وہ لوگ ہیں، دیکھیں ہم وہ جنریشن ہیں جو ہم اپنی آرمی کو، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، اس کو، میرے بابا کے کچھ دوست تھے جنرلز نا، تو ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں. یعنی آرمی کا وہ کتنا کرزما تھا، اتنی محبت اور اتنی عقیدت ہوتی تھی اس زمانے میں. ان بدبختوں نے سارا کچھ ضائع کر دیا. انہوں نے ایک رفٹ ڈال دیا. اب پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے اس کا سارا اعتماد اٹھ گیا اس ادارے پر سے، بلکہ عدلیہ سے بھی اٹھ چکا ہے. کیونکہ یہ انہوں نے جا کے ڈمیز بٹھا دیا ہے جو کہیں دور سے ان کی ڈوریاں ہلتی ہیں، اور یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جی اپنے آپ کے ملک کو مزید بربادی میں اور دلدل میں دھکیل رہے ہیں. یہ کب تک چلے گا ایسا؟
کب تک ہوگا؟ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ نا سب لوگ، اور ڈیفینیٹلی نکلیں گے، آپ کا ملک ہے، آپ کو اس کو بچانا ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ نکلیں گے تو یہ کوئی بات ہوگی نا، ایسے ایک دو لوگ ہوں اگر پی ایم کے ساتھ، لیکن اللہ کا شکر ہے 22 کروڑ عوام ہے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان کے ساتھ، اور یہ ضرور ہم بچائیں گے انشاءاللہ۔ الیکشن کمشنر نے کیا بگاڑا ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس نے کیا بگاڑا ہے۔ وہ بندہ کوالیفائی نہیں کرتا تھا، اس کو کسی کے کہنے پر ہمارے پی ایم نے ہی لگایا، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ چاہے پرائم منسٹر ہوں چاہے پریزیڈنٹ ہو، آپ کے فیصلے کون کر رہا ہوتا ہے، یہ ایوری بڈی نوز دیٹ، تو اس کو لگایا گیا، اور اس نے آتے ساتھ اپنی بائسنس، اپنا تعصب اور اپنی جو اس کی سمپتھیز تھیں دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ اس نے شو کی، اور اس نے پی ٹی آئی کے خلاف اس نے فیصلے دیے۔ اچھا ابھی جو لیٹسٹ جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جب ہم نے بھی نام دیے تھے کیئر ٹیکر کے لیے، کیئر ٹیکر کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آئے وہاں پر بیٹھے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے چلا جائے 90 ڈیز کے لیے۔ یہ ایک ایسا آدمی کیئر ٹیکر لے کے آئے جو بائس تھا، جو ان کا نون لیگیوں کا آدمی تھا، جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا۔ ابھی تو یہ بات کھل بھی گئی ہے، جیسے کہ گیا ہوا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ، کس کیپیسٹی میں گیا ہوا تھا؟ کیا یہ اتنا اس طرح کا وی آئی پی آدمی ہے، یا کیا اس کا اسٹیبلشمنٹ سے، یا یہ آرمی کا کوئی جنرل ہے کہ وہ ان کے ساتھ گیا ہوا تھا؟ اس ڈیلیگیشن کے ساتھ یہ کیسے چلا گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کنیکشن ہے۔ اور اچھا جی ہاں، تو اس کے لیے اپنے پیسوں سے گیا ہوتا تو اس کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے نا۔ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، ہاں جی، کعبہ کا دروازہ کھلنا ساتھ میں سعادت کی بات ہے، لیکن بس ہاں جی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ سعادت جو ہے نا ایسے جھونگے میں بھی مل جاتی ہے۔ جو اس بندے کو جھونگے میں ملی، اس پر 30 کروڑ روپے کی پلی بارگیننگ کا کیس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی جو ہمدردیاں ہیں وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ، زرداری اس کو اپنا بغل بچہ بولتا ہے، اور شہباز اور نواز کے پیچھے وہ چپراسیوں کی طرح، منشیوں کی طرح پھر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو منشی کہا تو اس میں کیا برائی ہے؟ آپ یہ دیکھیں ہمارے ملک میں اداروں کا رول کیا ہے، اور اس کے آپ نے نہیں دیکھا دن دہاڑے 17 قتل ہوئے ماڈل ٹاؤن میں؟ ہوئے نا، کس کے آرڈر پر ہوئے؟ وہ آپ کے پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کا انٹیریئر منسٹر بنا ہوا ہے، اور ایک شخص پہ ٹریجن کا اور غداری کا کیس بنا دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس نے ایک بندے کو جو منشی ہے اس کو منشی کہہ دیا۔ واٹ از دس؟ یہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، بربادی پھیلا دیا، سارے ادارے انہوں نے خراب کر دیے۔ یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری تو نیندیں اڑ گئی ہیں قسم خدا کی، ہم اتنے اپسیٹ ہوتے ہیں کہ کیا ہے، بنانا ریپبلک بنا دیا ہے۔ یہ کس طرح کا قانون ہے؟ جو کیس اس طرح کے ٹریجن کے، غداری کے جو کیس رجسٹر کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کس بات پر غداری کا مقدمہ بن سکتا ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کس طرح کا ان کا یہ سسٹم ہے؟ کیا ان کی اخلاقیات ہیں؟ کیا ان کا معیار ہے؟ کیا ان کو کرائمز کا اور ان کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سے سیکشن کس پر لگنا ہے کس پر نہیں؟